بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ آج ہم سال اول کی درسی کتاب کے حصہ نظم میں شامل پہلی نظم حمد پڑھیں گے، جو اردو ادب کے معروف شاعر امیر مینائی نے لکھی ہے۔ حصہ نظم میں سے دو طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں، ایک نظم کے اشعار کی تشریح اور دوسرا کسی بھی نظم کا خلاصہ۔ سب سے پہلے ہم خلاصے کی بات کر لیتے ہیں۔ کسی بھی نظم کا خلاصہ امتحانی پرچے میں 5 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ نظم کا خلاصہ تحریر کرنے سے پہلے چند اہم باتیں آپ کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ خلاصہ لکھتے ہوئے آپ نے شاعر کا تعارف شامل نہیں کرنا، کیونکہ اس کے نمبر نہیں ملتے۔ نظم کا کوئی بھی شعر خلاصے کے اندر نہیں لکھنا۔ کوئی بھی تشریحی حوالہ یا تشریحی نکتہ جو تشریح میں معاون و مددگار ثابت ہوتا ہے، وہ خلاصے کے اندر استعمال نہیں کرنا۔ خلاصے کو صرف اور صرف نظم تک محدود رکھنا ہے۔ نظم میں پیش کیے گئے خیالات خلاصے میں بھی اسی ترتیب میں لکھیں، یعنی شعر نمبر 1 سے لے کے آخری شعر تک جو اشعار کی ترتیب ہے، اسی ترتیب کے مطابق آپ خیالات خلاصے کے اندر تحریر کریں۔ خلاصہ نظم کی طوالت کے اعتبار سے تھوڑا طویل یا مختصر کیا جا سکتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ خلاصہ جو ہے وہ 8 سے 10 لائنوں پر مشتمل ہونا چاہیے، کیونکہ زیادہ طویل خلاصہ لکھنا بھی امتحانی نقطہ نگاہ سے بہتر نہیں ہے، اور زیادہ مختصر خلاصہ لکھنا بھی طلباء کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے نمبر آپ کو کم ملیں گے۔ اب ہم نظم کے خلاصے کی طرف آتے ہیں۔ اے اللہ، اس دنیا میں تیرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں، لیکن پھر بھی کوئی شخص تیرے مقام سے واقف نہیں ہے۔ اگرچہ تو بے شمار پردوں میں پوشیدہ ہے، لیکن تیری قدرت کی انگنت نشانیاں تیرا وجود ثابت کر رہی ہیں۔ تو ہر جگہ موجود ہے، دنیا میں حقیقی وجود صرف تیرا ہے۔ یہاں تو ہی میزباں اور تو ہی مہماں ہے۔ اس چمن میں ہر طرف تیرا ہی رنگ اور تیری ہی خوشبو بکھری ہوئی ہے، اور تو ہی سب کا رازداں ہے۔ اب ہم نظم کے اشعار کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ بیٹا، آپ کی سہولت کے لیے نظم کے فکر و فن کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ایک مجموعی تاثر ہے اس نظم کے اندر، اس کے حوالے سے ایک پیراگراف یہاں درج کیا گیا ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ یہ پیراگراف آپ کسی بھی شعر کی تشریح کے اندر شامل کر سکتے ہیں، یا پہلا پیرا اور دوسرا پیرا جو ہے آپ دو مختلف اشعار کے اندر استعمال کر کے آپ اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ اشعار کی تشریح سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ آپ کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے شعر کے جو 2 یا 3 اہم نکات ہیں ان کو درج کیا ہے، تاکہ ان نکات کو بنیاد بنا کر، ان نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ آسانی سے شعر کی تشریح کر سکیں۔ اس کے بعد حوالہ جات ہیں جن میں قرآنی آیات کے حوالے بھی ہیں اور مختلف شعراء کے اشعار کے حوالے بھی ہیں۔ تو ان حوالہ جات کو آپ اپنی تشریح کے اندر استعمال کر کے تشریح کو زیادہ خوبصورت، باوزن اور بامعنی بنا سکتے ہیں۔ جو 2 اہم نکات اس شعر کے اندر ہیں، پہلا، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات میں واحد و یکتا ہے، اس کے مقابلے کی کوئی طاقت نہیں ہے دنیا کے اندر، اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، وہ تنہا اس دنیا کا خالق ہے،
اور وہی دنیا کا نظام چلانے والا ہے۔ دوسرا نکتہ انسانی سوچ سے بالا تر، کہ انسانی ذہن اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا۔ انسان کے ذہن کی رسائی، اس کا فہم و ادراک محدود ہے۔ وہ محدود اشیاء کی حقیقت کو ہی سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات حدود سے ماورا ہے، وہ لامحدود ہے، وہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ انسان کا ذہن اشیاء کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے مثالوں کا محتاج ہے۔ اس لیے جس ہستی کی کوئی مثال ہی نہ ہو، اسے سمجھنا انسان کے لیے ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ یہ سوال روز اول ہی سے غور و فکر کے عادی انسانوں کے اذہان میں کھٹکتا رہتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے ہم اللہ تعالیٰ کو کسی اور مقام میں محدود تصور نہیں کر سکتے۔ بیت اللہ شریف کو اللہ تعالیٰ کا گھر تو کہا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ صرف وہیں رہتا ہے۔ ایک طرف وہ مقام میں محدود ہونے سے پاک ہے، اور دوسری طرف اسی کا ارشاد ہے کہ ہم اس انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب خود اندازہ لگائیے کہ وہ ہستی جو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہو اور نظروں سے دور ہو، اس کے بارے میں کوئی کیا رائے قائم کر سکتا ہے؟ بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ بے مثال ہے۔ اس لیے قرآن میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اس کے مثل کوئی شے نہیں ہے۔ اور دوسرا نقطہ کہ وہ انسانی سوچ سے بالا تر ہے، یعنی انسانی عقل اور سمجھ سے ماورا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، بس وہی ایک معبود ہے، جس کے لیے قرآن میں بھی کہا گیا کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ امیر مینائی نے اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی بیان کی ہے، جس طرح کسی اور شاعر نے کہا تھا کہ سب میں موجود اور سب سے جدا، کون سمجھے یہ شان یکتائی۔ اسی طرح ایک اور شاعر کے نزدیک ہزاروں زینتوں سے ہو گئی آراستہ محفل، پتہ ملتا نہیں لیکن کسی کو میر محفل کا۔ ایک اور شاعر نے کہا تھا ذرے ذرے سے عیاں ہونے کے بعد آج تک راز حقیقت راز ہے۔ اس شعر کو ایک اور ضمن میں دیکھیے کہ شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے اللہ، جس مقام پر تو ہے وہاں کوئی دوسرا نہیں۔ تیرا مقام دیکھنا، پھر اس مقام تک پہنچنا کسی بشر کے بس کی بات نہیں ہے، یعنی کوئی تیری ذات اور تیری مقام سے آشنا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تو یکتا ہے، بے نظیر و بے مثال ہے۔ تیرا کوئی ثانی نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہر طرح کے نقائص سے پاک ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، تمام چیزیں تیری محتاج ہیں، تو ہی سب کی پناہ گاہ ہے، تیری پکڑ سخت ہے، تیرے مثل کوئی شے نہیں، تیری سلطنت میں کسی کو شرک کی کوئی گنجائش نہیں، باوجود ان گنت صفات کا حامل ہونے کے کوئی تیرے مقام سے آگاہ اور واقف نہیں ہے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کی نقش سب جھوٹے، ہے سچا ایک نام اس کا۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ وہ انسانی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان کے بالکل قریب ہے، اس کی پکار سنتا ہے اور اس کے ہر سوال کا جواب دیتا ہے، لیکن انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا، وہ اسے ادھر ادھر تلاش کرتا رہتا ہے۔ اس شعر کا پہلا مصرع اس خیال کا عکاس ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور دوسرا مصرع اس صفت پر روشنی ڈال رہا ہے کہ اللہ کے ہر جگہ موجود ہونے کے باوجود اس کی ذات کا احاطہ
کسی کے بس کے بات نہیں ہے۔ امیر مینائی کا یہ شعر عقیدہ توحید کا عکاس ہے۔ سادگی اور عمدگی اس شعر کا خاصہ ہے۔ بلا شبہ اتنا خوبصورت شعر کہنا امیر مینائی کے ہی بس کی بات ہے اور ان کے فن کی علامت ہے۔ شعر نمبر 2 دیکھیے۔ لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشاں تو ہے۔ بے پردہ یعنی ظاہر اور عیاں۔ اب اس شعر کے اندر وہ اہم نکات جن کو ہم بنیاد بنا کر تشریح کریں گے۔ پہلا نکتہ، اللہ تعالیٰ اوجھل ہونے کے باوجود ظاہر، یعنی شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لاکھ پردوں میں ہونے کے باوجود بھی بے پردہ ہے۔ وہ بظاہر چھپا ہوا ہے لیکن اشیاء میں وہ ظاہر نظر آتا ہے۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ان گنت نشانیاں موجود ہیں جنہیں دیکھ کر اس کی ہستی کا ادراک کیا جا سکتا ہے۔ یہ دوسرا نکتہ جو شعر میں ہے، اشیاء سے خدا کی ہستی کا ادراک، کہ ہم دنیا کے اندر موجود جو اشیاء ہیں، جو مظاہر فطرت ہیں، جو مظاہر قدرت ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کی ہستی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن اے خالق کائنات، تو خود اس لحاظ سے بے نشاں ہے کہ تو ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ تیرے بے نشاں ہونے کے باوجود دنیا اور اس دنیا میں موجود ایک ایک چیز میں تیری نشانیاں ہمیں تیری معرفت بخشتی ہیں، تیرے ہونے کی دلیل ہیں، تیرے ہونے کی نشانی ہیں۔ اس کائنات میں قدم قدم پر، جگہ جگہ پر بے شمار ایسے مظاہر ہیں جو تیری ذات بے نشاں ہونے کا نشان دیتے ہیں۔ دلوں کو معرفت کے نور سے تو نے کیا روشن، دکھایا بے نشاں ہو کر ہمیں اپنا نشاں تو نے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو انسان دیکھ نہیں سکتا، لیکن صاحب ایمان لوگ اسے بغیر دیکھے ہی اس کی نشانیوں سے پہچان لیتے ہیں۔ اس کی تخلیقات، اس کی مخلوقات اور نظام حیات و کائنات سے اس کا اثبات کرتے ہیں۔ یہی اس کا ظہور ہے۔ جس طرح میر نے کہا تھا، دیا دکھائی مجھے تو اسی کا جلوہ میر، پڑی جہاں میں جا کر نظر جہاں میری۔ اور میر در نے کہا تھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ اس شعر میں پردہ اور بے پردہ، نشاں اور بے نشاں، یہ صنعت تضاد ہے۔ یہ دونوں مخالف چیزیں ہیں جن کا اس شعر کے اندر استعمال ہوا ہے۔ اب ہم حوالہ جات کی طرف آتے ہیں۔ ایک حوالہ کہ اللہ کی ذات بلند و برتر ہے، اس کے بعد اشعار کے حوالے جو میں نے ابھی استعمال کیے آپ کے سامنے۔ آپ نے بس کوشش یہ کرنی ہے کہ پہلے شعر کو پڑھیں، اس کے اہم نکات کو سمجھیں، ان نکات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ شعر کی تشریح کریں اور تشریح کرتے ہوئے ان حوالہ جات کو اپنی تشریح کے اندر استعمال کریں۔ اس طرح سے آپ کی تشریح جو ہے وہ باوزن ہوگی، بامعنی ہوگی، بہتر ہوگی، باقی طلباء کی نسبت نمایاں ہوگی اور آپ باقیوں کی نسبت قدرے بہتر نمبر حاصل کرنے کے مستحق قرار پائیں گے۔